سامعین، مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تو وہب بن عمر تھا، لیکن اپنی ہنس مکھ اور چٹکلے دار طبیعت اور حاضر جوابی کی وجہ سے انہوں نے بہلول کے نام سے شہرت پائی۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی ان سے پیار کرتے تھے اور ہنسی مذاق بھی کرتے رہتے تھے۔ وہ ایک درویش خدا مست دیوانے تھے، ان کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، سارا دن ننگے پاؤں پھرتے رہتے اور جہاں دل کرتا وہیں ڈیرے ڈال کے سو جاتے۔ اکثر انہیں دریائے دجلہ کے ساحل پر دیکھا جاتا تھا۔ انہیں بہلول حکیم یا بہلول دانا اور بہلول مجذوب بھی کہا جاتا تھا۔ یہ اکثر اپنے گرد و پیش سے بے خبر عالم استغراق میں ڈوبے رہتے تھے اور کم ہی لوگوں سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب کسی سے ہم کلام ہوتے تو ایسی دانائی اور حکمت کی باتیں کرتے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔ ان سے حکیم اور دانش مند لوگ بھی فیض پاتے تھے۔ آج بھی دنیا بھر میں ان کے قصے، کہانیاں اور حکایتیں بڑی دلچسپی سے سنی جاتی ہیں۔ چنانچہ آج ہم آپ کو ان کا ایک سچا واقعہ سناتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، خلیفہ ہارون الرشید نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آنا چاہیں تو کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہو، سیدھا میرے پاس پہنچ جائیں۔ چنانچہ ایک دن ایسے ہی ہارون الرشید کے پاس بہلول پہنچ گئے۔ اس وقت خلیفہ ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ چھڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دی اور کہا، میاں بہلول، یہ چھڑی میں تم کو امانت کے طور پہ دیتا ہوں۔ ایسا کرنا کہ اس دنیا میں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف ملے، یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ بہلول خلیفہ کی لگائی ہوئی جگت کو سمجھ تو گئے، لیکن وہ چھڑی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ مہینے گزر گئے بلکہ سالوں گزر گئے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ہارون الرشید بیمار پڑ گئے۔ بیمار ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ حکیموں نے آنے جانے سے منع کر دیا۔ جب بہلول کو پتہ چلا تو بہلول عیادت کے لیے ہارون الرشید کے پاس پہنچ گئے اور کہا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا، بہلول کیا حال سناؤں، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول، کہاں کا سفر امیر المومنین؟ خلیفہ، آخرت کا سفر۔ بہلول، اچھا تو یہ بتائیں کہ وہاں آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنے خیمے اور دیگر ساز و سامان بھیجا ہے؟ خلیفہ، بہلول تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ یہ وہ سفر ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی باڈی گارڈ اور نہ ہی کوئی لشکر۔ بہلول، اچھا یہ بتائیں اس سفر سے واپس کب آئیں گے؟ خلیفہ، بہلول یہ سفر آخرت کا سفر ہے، اس پر جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ بہلول، اچھا یہ اتنا لمبا سفر ہے کہ جانے کے بعد کوئی واپس بھی نہیں آیا کرتا؟ خلیفہ، ہاں بہلول یہ ایسا ہی سفر ہے۔ بہلول، امیر المومنین پھر تو آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے کوئی بیوقوف ملے تو اسے دے دینا۔ آج یہ چھڑی میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اس چھڑی کا آپ سے زیادہ مستحق مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا، کیونکہ میں یہی دیکھتا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا سا سفر بھی درپیش ہوتا تو آپ اس کے لیے بھی پہلے سے لشکر اور ساز و سامان بھیجا کرتے تھے، وہ آپ کا راستہ اور منزلیں قائم کرتے تھے۔ لیکن اب اتنا لمبا سفر درپیش ہے اور اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے،
تو مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف صرف آپ ہی ملے ہیں، اس لیے چھڑی آپ کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر بہلول نے چھڑی خلیفہ ہارون الرشید کو دے دی۔ یہ سن کر خلیفہ رو پڑے اور کہا، بہلول، ہم تمہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم سے زیادہ حکیم کوئی نہیں ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام خلیفہ ہارون الرشید اور بہلول کا سچا واقعہ، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔